السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف مبینہ کرپشن کی کچھ درخواستیں ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ معاملہ ہے اور جسٹس سردار طارق مسعود اپنا اوپینین اس پر لکھ رہے ہیں. اسی معاملے سے متعلق ایک خط منظر عام پر آیا ہے. سینئر صحافی عبد القیوم صدیقی انہوں نے خبر بریک کی ہے. ان سے چل کے پوچھتے ہیں. اور یہ خط اس میں جو ہے تو بڑی ایک سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے ایک انڈائکٹمنٹ ہے ان کی. قیوم صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ کیا فیور مانگنا چاہ رہے تھے عمر عطا بندیال جسٹس سردار طارق مسعود سے؟ دیکھیں، وہ جو لیٹر کے کانٹینٹ ہے نا، ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں ایک ٹیلی فونک کنورسیشن کی بات ہے. اچھا. اور اس میں جو ہے وہ شاید وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصے سے یہ جو ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں، بندیال صاحب نے کہا کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ میسج، پھر اس کے بعد وہ 8 رکنی بینچ میں بٹھایا ان کو کہ میں خاموش پیغام دینا چاہتا ہوں. اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس پہ، اور اس پہ کافی جو ہے مظاہر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، وہ جو منظر عام پہ آیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ جی ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ اس بات کو رکھا گیا. لیکن اس سے پہلے جب ریفرنس آیا تھا اور کافی عرصے تک وہ ریفرنس کہہ رہا ہوں، کمپلینٹ آئی تھی کیونکہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے آئی تھی، تو ایک جب اس پہ بہت زیادہ عرصہ گزر گیا تھا تو اس وقت بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 ارکان جو ہیں، جس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا. اور اس خط کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ اگر جو ہے وہ، کیونکہ یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے یہ سارے کچھ، یہ وہ الیکشن والا معاملہ جب شروع ہوا تھا، اس کے بعد وہ ایک آڈیو لیک آئی تھی پرویز الہی اور عابد زبیری کی بھی، اور یہ ساری پرویز الہی کی اور جسٹس مظاہر نقوی کی، اور پھر عابد زبیری کی بھی جو ہے تو ان کے ساتھ وہ مطلب کیس، وہ سی سی پی او کا ہاں بہرحال وہ جو ہے یہ ساری صورتحال تھی. تو اس پہ کئی ریفرنسز جو ہیں وہ داخل پاکستان بار کونسل نے، بالخصوص ان کے جو پراپرٹیز کے ایشوز ہیں کہ ان کی قیمت جو ہے وہ کم ظاہر کی گئی ہے ایکچوئل پرائس سے. تو اس میں جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا ایز اے ممبر آف دی سپریم جوڈیشل کونسل ٹو چیئرمین کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آپ نپٹائیں. اگر تو کوئی انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو پھر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل اپنا کام کرے، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر جج کو کا یہ جو میڈیا ٹرائل ہے یہ بند ہونا چاہیے اور وہ اپنے فنکشنز جو ہیں جوڈیشل فنکشنز وہ ادا کریں. تو اب یہ پھر چھٹیاں ہو گئیں، چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ کافی کچھ سلسلہ رہا، چلتا رہا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور کے ایک وکیل صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ہیں مسز آمنہ ملک، جی ہاں، ان کی طرف سے ایک ریفرنس جو ہے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو ہے وہ داخل کیا گیا. اس کا بھی سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا رہا کہ جی ان کی کوئی لائبلٹی تھی جو انہوں نے شو نہیں کی ہے. اینی ویز اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. تو یہ کنورسیشن جو تھی یہ اس حوالے سے ہوئی کہ جی وہ آمنہ ملک صاحب کا ہے ریفرنس، تو میں کیا کریں اس کا؟ آپ کی کیا رائے، کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اب یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی گیو اینڈ ٹیک. میں تو اس وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں جو ہے وہ اس بات پہ یہ ایک بہت ہی قابل اعتراض ہے. آپ کو پتا یہ ایک ایشو اور پہلے بھی بنا تھا یہ اسی طرح کا، وہ تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا اور جب پروسیڈنگ ہوئی تھی اس میں پھر سب چیزیں سامنے آئی تھی کہ جب ریفرنس آیا وہ ریفرنس کی کاپی جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو تو نہیں بھجوائی گئی تھی، لیکن اس کی کاروائی شروع کر دی گئی تھی. اور وہ جب ریفرنس آیا تھا تو آصف کھوسہ صاحب کی اور ان کی میٹنگ کا بھی ہے، وہ اپنے پلیڈنگز کے اندر قاضی فیض عیسیٰ نے بتایا تھا کہ مجھے آصف کھوسہ صاحب نے بلایا کہ جی یہ دیکھیں آپ کے خلاف آیا ہے ریفرنس. اور پھر اس کے بعد ان کی جو تھی انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پاس تو کاپی نہیں ہے. تو وہ معاملہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہوا تھا. اور پھر یہ بات جو ہے اس پہ پھر جو 22 کا بھی ایک الزام جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ نے پہ 184(3) میں لگایا تھا
لیکن وہ پھر اس کے مراحل ہیں، اس میں چلتے گئے، وہ اس میں ہو گیا، وہ 22 کی حد تک جو ہے وہ ریفرنس پہ پھر پروسیڈنگ نہیں ہو سکیں گے. تو یہ مطلب ایک اچھی نارم نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کے خلاف شکایت آئی ہے تو آپ اسی سے پوچھیں گے اس کا کیا کرنا ہے. اور پھر رپورٹڈلی جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ وہ بھجوائیں میرے پاس، ان کے پاس بھی ایک کوئی شکایت ہوگی کسی جج صاحب کی جس پہ اوپینین آنی ہے، تو مجھے بھجوائیں، میں یا یہ گند ختم کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. صحیح. تو اس پہ پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا جس کے اندر یہ سارا واقعہ انہوں نے کوٹ کر دیا. صحیح. تو یہ جسٹس سردار طارق مسعود نے جس طرح کے خط میں انہوں نے بتایا ہے رپورٹڈلی کہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوانا چاہیے تھا، یہ عمر عطا بندیال سے بات کرتے، تو انہوں نے تو خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا اس طرح سے. بالکل، یہ بالکل درست بات ہے، انہوں نے تو خود کو اپنے احتساب کے لیے پیش کیا، اور پھر اور یہ بڑا میرے خیال میں ایک اپروپریٹ اور مناسب عمل تھا کہ جناب یہ اس طرح سے پرسنل ڈسکشن نہ کریں گے. اف یو تھنک کہ اس کے اندر کوئی پرائما فیشی سبسٹینس ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل پہ مجھے پورا اعتماد ہے، میں جو ہے وہاں پہ پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ رکھیں وہاں پہ ریفرنس، پھر جو ہوگا اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اور اگر فیصلہ شکایت لے کے یا الزام دہندہ کے خلاف ہوا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کلاس 14 ہے اس کے اندر ایک پورا طریقہ کار ہے کہ اگر شکایت جھوٹی ثابت ہو اور کسی کو ملائن کرنے کے لیے کی گئی ہو تو پھر اس کا اپنے کانسیکوینسز کاروائی ہو. تو اب اگر لیٹ سپوز جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو شکایات ہیں اس کا اگر اوپینین سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین لکھنے کا کہیں، وہ تو پھر جسٹس اعجاز الاحسن لکھیں گے. لیکن یہ جو جسٹس مظاہر نقوی کا معاملہ ہے، جسٹس مظاہر نقوی ناراض بھی ہو گئے تھے درمیان میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، وہ کیا کہانی ہے؟ سننے میں آتا ہے کہ مطلب کہ شاید وہ تھی، وہ پھر چلے بھی گئے تھے ناراض ہو کے. آپ کو پتا ہے ایک کیس تھا، امپورٹنٹ کیس تھا، کوئی اس کی ہیئرنگ ہوئی اور ہم لوگ آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے کہ آرڈر آئے گا، تو پتہ لگا کہ وہ جسٹس نقوی جو ہیں وہ تو لاہور چلے گئے. اور یہ انہی آخری دنوں کی بات ہے جب یہ سارے سلسلے چل رہے تھے. تو وہ لگتا ہے کہ کچھ یہاں پہ تقاریب بھی ہوئی تھی جس کے اندر وہ موجود نہیں تھے، کچھ ڈنرز تھے اس میں نہیں ہے وہ آئے تھے. If you remember, وہ سپریم کورٹ بار کا بھی جو ڈنر تھا اس کے اندر بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے. تو وہ اطلاعات مل رہی تھی کہ شاید کوئی ان کی کشاکشی چل رہی ہے. ویسے آپ جسٹس مظاہر نقوی کا اس کیس میں فیٹ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب ان کے خلاف جو شکایات ہیں زیادہ تو ایسٹس کی ہی جو ہے تو بات ہے، تو کیا فیٹ کیا آپ کو لگتا ہے مظاہر نقوی کے خلاف کچھ ہوگا ہی نہیں؟ جیسے دیکھیں یہ جو معاملات ہے نا، اٹ نیڈ اے اسکروٹنی، جو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں چل سکتا ہے یہ معاملہ. اس معاملے کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ بعد میں اس میں پھر فائنل اس میں کیا نکلتا ہے وہ تو ایک دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن پرائما فیشی کیس جو ہے مجھے لگتا ہے بنتا ہے. کافی سبسٹنس تو نظر مجھے لگتا ہے پرائما فیشی میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا ظاہر ہے جو ان کا جب رپلائی آئے گا، جب جواب آئے گا، پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گے تو پھر ہی ہم کسی نتیجے پہ اس ایڈجوڈیکیٹ ہوگا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، آپ کو پتا ہے عظمت سے شیخ کی سبھا میں 5 رکنی بینچ تھا. اس بینچ نے ایک وہ کی ہوئی، اور یہ شوکت عزیز صدیقی کے کیس کے اندر تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کھلے عام ہو، اور اس کے بعد پھر ہوئی تھی. جج صاحبان نے کہا تھا، ایک تو عرفان وہ جو کیا تھے، عرفان والے جو تھے، فاروق عرفان لاہور ہائی کورٹ کے جج، وہ جن کا پاناما کے حوالے سے جو آیا تھا اس میں، تو ان کی بھی اور ان کے ساتھ اور بھی ایک اور جج صاحب تھے، ان کی بھی جو ہے وہ ہوئی تھی اوپن، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں. تو اب یہ جو ہمارا لا ڈیولپ کیا ہے کہ اگر جج جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جناب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی جو ہے ماں سوائے اس کے جو کہ کوئی سینسٹیو نوعیت کی ہو، اور اس کا فیصلہ وہ بینچ کرے گا کہ وہ ان کیمرہ کرنی ہے یا نہیں. لیکن اگر جج خود کہتا ہے کہ وہ اوپن کورٹ کے اندر ہو تو یہ زیادہ ٹرانسپیرنسی سے آئی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر پرائما فیشی کوئی اس طرح کی رائے آتی ہے اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ کرنے کی بات کرتی ہے تو مظاہر نقوی صاحب اگر بے گناہ ہے
تو پھر یہ میڈیا ٹرائل ان کا ختم ہونا چاہیے. ہاں تو یہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، لیکن مطلب اس کی کاروائی جو ہے وہ خفیہ نہ رہے. جسٹس قاضی فائزہ نے تو اپنی جو وہ 184(3) کے تحت جو انہوں نے چیلنج کیا تھا اس کو بھی لائیو اسٹریم نہیں کیا تھا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جسٹس قاضی فائزہ کے بطور چیف جسٹس بننے کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایکٹیو نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہونی چاہیے. دیکھیں جو ایک آپ کو پتا ہے کہ راہیل کامران شیخ جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں اب، جب وہ اس وقت وکیل تھے اکرم شیخ صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں بڑے، تو انہوں نے ایک پیٹیشن داخل کی تھی 184(3) کے اندر جو ڈسپوز آف کر دی گئی تھی، اور اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر کتنے مقدمات ہیں اور اس کو کس ترتیب سے لگ سکتے ہیں، کتنے کمپلینٹس ہیں، کتنے ریفرنس ہیں، ہاں کتنے ڈسپوز آف ہو گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو وہ انہوں نے فارغ کر دی تھی، صحیح ڈسپوز آف کر دی تھی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں بتا سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے کہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کچھ شکایات آئی ہیں، چلیں اس کی اپنی ایک سینسٹیوٹی تو ہے کہ کسی بھی جج کے خلاف وہ ابھی 4 جو ہے وہ جج صاحبان کے خلاف جو ایک ریسنٹلی ایک آیا تھا فیصلوں کی بنیاد کے اوپر، تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس پر رائے دی گئی ہے کہ یہ جوڈیشل جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر وہ نہیں بنتے. تو اب وہ دیکھیں کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ فلٹر آؤٹ تو ہونی چاہیے. صحیح، بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب. ناظرین، سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے ابھی تک اس خط پر کوئی موقف نہیں آیا. موقف آئے گا تو وہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.